قرآن کریم میں ساری کائنات انسانی کے لیے بالخصوص حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہدایت عطا فرمائی. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی لاحت تک کے سارے احکام قرآن کریم نے بیان فرمائے. بلکہ قرآن کریم نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کی بات نہیں، اندرون پیٹ کے حالات بھی بتائے. بچپن کی زندگی، شباب اور جوانی، بڑھیپا، شادی، تجارت کرنا، حکومت چلانا، ذمہ دارا کرنا، کاروبار کرنا، کسی سے کو قرض دینا، قرضہ وصول کرنا، صدقہ خیرات دینا، ہمدردی کرنا، نکاح طلاق کرنا، سارے کے سارے احکام قرآن کریم میں ہیں. لیکن وہ قوم تیری قسمت، اتنی عظیم الشان کتاب جو تعزیرات الہی ہو، عرش عظیم سے آئی ہو، جبریل امین لائے ہو، سید المرسلین حضرت محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہو، تم نے اس کتاب کو مردوں کے لیے رکھ چھوڑا کہ جب کوئی مرے گا پھر چاول پکائیں گے پھر اسے پڑھیں گے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تمام چیزیں زندوں کے لیے، اور ظلم نہ کرو، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. سبزی ترکاری زندوں کے لیے، گوشت، قورمے، متنجن، مرغی، تمام کھانا پینا، سکوٹر، ریل، موٹر، ہوائی جہاز، کوٹھی، بنگلہ، تمام کا تمام تخت و تاج زندوں کے لیے. اور کتنی بڑی بے انصافی ہے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. جب تک کوئی مرے گا نہیں، قرآن مجید یاد نہیں آئے گا، گھر میں اس کا تلاوت کرنا ثواب نہیں، اس کا پڑھنا کار ثواب نہیں، اس پر عمل کرنا ذریعہ نجات نہیں، اس کو آنکھوں سے دیکھنا برکت والی بات نہیں. اور لوگوں، وہ لوگ بھی اس دنیا میں آئے جنہوں نے ساری عمر اپنا اور تمام مشغلہ ترک کر کے تمام کی تمام زندگی قرآن کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں گزار دی. یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ آئے اور گزرے ہیں، کمائی کی ہے. ایک اللہ والے کا بیان ہے، بزرگ ہے، فرماتے ہیں میں مدینے پاک میں رہتا تھا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا تھا. ایک دن جو اللہ والا اٹھا ہے تہجد کے لیے اور باہر نکلا، 5 منٹ کے بعد گھر میں آ کے بیٹھ کے رونے لگا. بیوی بچوں نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کے مرنے کی خبر ملی؟ اللہ والا رو رو کے کہنے لگا خبر تو نہیں ملی، اندیشہ ہو گیا. پوچھا کیا؟ کہنے لگے جب بھی ساری زندگی میں تہجد کے لیے اٹھا ہوں، لوگ تہجد پڑھا کرتے تھے، امام مالک مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیا کرتا تھا. آج باہر نکلا ہوں، کسی گلی میں نظر نہیں آیا. ابھی رو ہی رہا تھا، مسجد نبوی کے چھت پہ کھڑے ہو کر کسی نے اعلان کیا او مدینے والوں، امام مالک چل بسا ہے. محنت کر کر کے، خدمت کر کر کے لوگ جنتی بنے. آج لوگ پھونک مار کے جنت میں جانا چاہتے ہیں. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا محدث، صحابہ کا شاگرد، صحابہ کو دیکھنے والا امام مالک، دبدبہ اتنا، روب اتنا. مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا، مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرا لڑکا امام مالک کے درس میں داخل کراؤ.
حدیث شریف جو پڑھاتا امام مالک اس میں داخل کراؤ میرے بیٹے کو. تو مدینے کا گورنر جب امام مالک کے دروازے پہ گیا اور اطلاع دی کہ میں آیا ہوں، تو اندر سے ایک خادم آیا اور کہنے لگا اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو لکھ کے دے دو، اور اگر کوئی حدیث یاد کرنی ہو تو درس میں آنا، ویسے امام مالک کے پاس فرصت نہیں ہے. مدینے کا گورنر امام مالک سے مسجد نبوی میں ملا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا ہے مکے کے گورنر کا، حدیث آپ سے یاد کرنا چاہتا ہے. فرمایا بہت اچھا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، جو آگے پڑھنے والے 50,000 لڑکے ہیں ان سب کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا. تم جیسا ہوتا کر کے فوراً بھاگ جاتا، لو جی یہاں تو انسان کی قدر ہی نہیں ہے، یہ کوئی مدرسہ ہے، ڈکٹیٹرشپ چلا رکھی ہے. ارے نہیں، یہ علاج کیا کرتے تھے. غریبوں کے بیٹے آگے بیٹھے، گورنر کے بیٹے کو جوتیوں میں بٹھایا، اور 1-2 دن نہیں 2 سال تک مکے کے گورنر کا بیٹھا جوتیوں میں بیٹھ کر امام مالک سے رحمت اللہ علیہ سے حدیث سیکھتا رہا. 2 سال کے بعد امام مالک کی نظر پڑی، فرمایا تم گورنر مکہ کا بیٹا ہے کہ جی ہاں؟ فرمایا اب تجھے اجازت ہے کہ اگلی صف میں بیٹھ جایا کر. روب اتنا، دبدبا اتنا، شان اتنی، اور ویسے اللہ اکبر خدمت گزاری اتنی، ساری عمر مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنا. لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت آپ جوتا نہیں پہنتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہیں جوتے والا قدم اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں آمنہ کے در یتیم کی تلی لگی ہو. ادب سیکھو، ادب. یہ معمولی سے ادب تو آپ لوگ کر نہیں سکتے اور دوسروں کو بے ادب بتاتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں، آؤ ادب کی بات میں تمہیں بتاؤں، 3 میل کے ایریے میں، 3 میل کے اندر مدینے شہر میں ساری زندگی میں امام مالک نے پیشاب اور پخانہ نہیں کیا. اور عشق کی بات سنو، ایک حج کرنے کے بعد امام مالک مدینے سے باہر نہیں نکلے، ڈر کے مارے کہیں میں نکل جاؤں میری موت کسی اور جگہ آ جائے، یار کے شہر کے دفن سے نہ رہ جاؤں. جھاڑو دی ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں. اتنی شان کا مالک، لکھوں کھا حدیثوں کا حافظ امام مالک، جلیل القدر بزرگوں کا شاگرد، صحابہ کا شاگرد. اور کتنی بڑی شان ہوگی لوگوں اس جوان کی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتا تھا. تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں نہ جانے کب آئیں گی. جو ڈھول پیٹیں، گھنگرو کھڑکائیں، ناچتے پھریں وہ عاشق ہیں، اور جو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر 15 سال تک کالی کملی والے کی حدیث پڑھائیں وہ عاشق نہیں. نہ کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کرو کہ جب تک کوئی امام تمہارے پسند کا نہ ہو تم نہیں رہنے دیتے، حضور کی پسند کے بغیر مسلے پہ کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا ادب کر کے دکھلایا. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے 16 برس تک گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی.
اور یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ قال صاحب الروضہ، بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے قال صاحب الروضہ. اور لوگوں، اس گنبد خضرا کے مکی کا یہ فرمان ہے، اور تنخواہ لے کر کے نہیں. اب تو لوگ مدینے کی طرف بھی جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں، ہم 11 آدمی گھر کے تھے، ایک چٹاک مسور کی دال، موہری کی دال پانی میں ابال کر وہ پانی پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے. فرماتے ہیں مدینے پاک کی گلیوں میں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے میں چن لاتا تھا، اٹھا لاتا تھا، شام کو پانی میں دھو کر چاقو سے کاٹ کر منہ میں چبا کر چھلکے نگل جاتا تھا. اس کے بعد پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا حسین احمد مدنی قرآن کریم پڑھا کرتا تھا. اندازہ لگا کس شان کے لوگ تھے، کن عظمتوں کے لوگ تھے. آج تو چکر بھی لگتا ہے تو پلے کچھ نہیں پڑتا. تو قرآن کریم نے ہر چیز بیان فرمائی. یہ جو ہماری نظر نیاز ہے، نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا. چھوڑا تو کچھ بھی نہیں نا. بچہ بیمار ہو گیا، یا اللہ اسے شفا دے، تندرستی دے، خیر عطا فرما، تیرے نام پہ بکرا خیرات کروں گی، چھترا خیرات کروں گی. کچھ روپے بول دیے، غلہ بول دیا، کوئی کپڑا بول دیا کہ میں یہ خیرات کروں گی تیرے نام پہ. یہ ہے نظر. اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا، اللہ کا تو آج کل کم لوگ نظر مانتے ہیں. کیوں؟ اللہ میاں تو بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، پینشن سے گیا ہوا ہے. اب تو اور بتیرے آ گئے نا. فلانے پیر دی جاتے جھنڈی لوہے سا ایڈی بڑی چوٹی رکھ دینے نا بال دے سر دے اتے، اور فلانی جا کے چوٹی لوہے سا. کراڑ دا پتر اگر چوٹی رکھ لوے تو کراڑ ہے، تے مسلمان دا پتر چوٹی رکھی پھرے تو ان دے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. قرآن کریم نے اس چیز کو وضاحت سے فرما دیا. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، اذ قالت امرأۃ عمران، مریم علیہ السلام کی والدہ نے، عمران کی گھر والی نے نظر مانی، نیاز مانی، منہوتی منی. ربی انی نذرت لک. یہ قرآن کریم میں نے نہیں بنایا، کسی دیوبندی نے نہیں بنایا، کسی اہل حدیث نے نہیں بنایا، کسی اور مذہب والے نے نہیں بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران، مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مانی، نیاز مانی. ربی انی نذرت لک، اے میرے پروردگار، اور زمین و آسمان کے مالک، قطرے قطرے کا تو مالک ہے، ذرے ذرے کا تو مالک ہے، پتے پتے کا تو مالک ہے، چاند سورج ستاروں کا تو ہی مالک ہے. ربی انی نذرت لک، او میرے رب میں تیری نظر مانتی ہوں، تیری
من ہوتی مانگتی ہوں. یہاں تو اگر کوئی خیرات مانگنے بھی آئے نا، جب تک شرک نہ کر لے اس کو ٹیڑھی نہیں ملتی. اگر نظر اللہ دیو تے نیاز حسین دیو. میں نے شہید کربلا کے عنوان کو ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں شہداء آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک پوچھے گا تو اپنا قاتل بتا کون ہے. تو حضرت حسین فرمائیں گے سائیاں قاتل وقت دسے سا اور جیڑے میری نیاز کھا کھا کے دمبے تھی گئے پہلے ہی نہ کو تو سلوا. ساری عمر تھی گئی ہے نیاز کھاندے کھاندے. قاتل میرے کٹھائی نہیں ویندے، میں انہیں کو سنجاڑدا تے تو بھی جاندا، پہلے ہی نہ مرنا کڈ. فرمایا ربی انی نذرت لک، او میری پروردگار میں نے تیری نظر مان لی، میں نے تیری نیاز مان لی. ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی، تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی. فتقبل منی، مریم کی والدہ کو بڑا فکر ہے میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز پیش کروں، اگر قبول وہ نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں. نظر بھی اس کی مانی، نیاز بھی اس کی مانی، اور فرماتی ہے فتقبل منی، قبول فرما، انک انت السمیع العلیم. جو میں نے منہ سے لفظ کہا ہے تیرے سوا کون جاننے والا ہے، اور جو میرے قلب و جگر میں لگی ہوئی ہے، دل میں میری نیت ہے، ارادہ ہوا ہے، اسے بھی تیرے سوا کوئی نہیں جانتا. مریم علیہ السلام کی اماں نے، عمران کی گھر والی نے نظر ماننی، پیٹ حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، اولاد تھی نہیں. یا اللہ تو مجھے اولاد دے، یہ جو کچھ مجھے ملے گا اے میرے رب تیرے نام پہ وقف کر دوں گی. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. جو چیز پیٹ میں تھی وہ تو نظر اللہ کے نام پہ مان دی. ارادہ یہ ہے کہ تیرا گھر بیت المقدس ہے، وہاں چھوڑ دوں گی، جھاڑو دیا کرے گا، تیرے گھر کی صفائی کیا کرے گا، تیرے گھر کا خدمت گزار بنا دوں گی. رب میرے اولاد مجھے عطا فرما، میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر میں وقف کر دوں گی، جھاڑو وہ دے گا، قبر میری ٹھنڈی ہو جائے گی. لیکن جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی. حضرت مریم کی والدہ کا خیال یہ تھا کہ لڑکا دے گا اللہ پاک، میں بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی. لڑکی پیدا ہو گئی، اب پچھتا رہی ہے کہ لڑکی بیت المقدس میں کیا کرے گی، اس کا کیا کام ہے بیت المقدس میں بچی کا. اللہ پاک جل شانوں نے فرمایا افسوس نہ کر. افسوس کر رہی ہے مریم کی والدہ، اب کروں کیا، یہ تو لڑکی ہے، میں نے لڑکا مانگا تھا اور ارادہ بھی یہی تھا کہ بیت المقدس میں وقف کر دوں گی، اس لڑکی کا وہاں کیا بنے گا. افسوس کر رہی ہے اپنی نظر کا کہ اب کیا کروں. ایک یہ لوگ نظر مانتے ہیں، ایک ہم لوگ ماننا کرتے ہیں نظر. ایک بندہ کھجی لاون واسطے چاڑھا اتنے چڑھا کھڑائی، وہ جڑی رسی ہوندی ہے کمند جڑی وہ لے کے اتنے چڑھتا وہ ٹوٹ گئی، کھجی بڑی اچھی، ہن کیویں لوے. تلو جو نظر ماری تو جہنم نظر آیا، اینا دور فاصلہ، مرو ایسا کیویں لاواں.
دعا مانگی یا اللہ صحیح سالم تندرست جب میں لہ بن جا تو 100 روپیہ تیرے نام تے خیرات کرا. تھوڑا جا ہیٹ آیا کہ 90 دے ساں, تھوڑا جا ہور تھلے آیا کہ 80 دے ساں, تھوڑا جا ہور تھلے آیا کہ 50 دے ساں. تلو اتر کے آخر لگا نہیں بھی دیندا میں آپ لٹھا میں تو لایا کوئی. اساڈی تو نظراں دا بھی حال یہ ہے. مگر مریم علیہ السلام کی والدہ کو بڑا افسوس ہو رہا, الہی اب کیا کروں. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. یہ تو لڑکی ہے, یہ وہاں کیا کرے گی, کیا کام ہے اس کا وہاں. افسوس میں بیٹھی ہے. آواز آئی مریم کی والدہ, لڑکی تو میں نے بنائی نا, تجھے کیا معلوم ہے یہ وہ لڑکی ہے جس پہ ہزاروں مرد قربان کر دیا جا رہا ہے. میں اپنی یکتائی, میں اپنی وحدانیت, میں اپنی توحید, میں اپنا وحدہ لا شریک ہونا, میں اپنا بے مثال ہونا اس بچی سے اور اس بچی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر کے تو افسوس کر رہی ہے, میں مسکرا رہا ہوں. میں اپنی قدرت کا لوگوں کو تماشا دکھانا چاہتا ہوں. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, تجھے کیا معلوم ہے ہزاروں مردوں سے بہتر ہے یہ ایک لڑکی. اب یہ تو اللہ کی اپنی پسند ہے, کسی کی لڑکی پسند, کسی کا لڑکا ہی پسند نہیں. ہزاروں دھکے کھاتے پھرتے ہیں, کفر کر کر کے مر رہے ہیں, شرک کر کر کے مر رہے ہیں, قتل کر کر کے مر رہے ہیں, ظلم کر کر کے مر رہے ہیں, دوسروں کا حق کھا کھا کے مر رہے ہیں, ستا کے قوم کو لوگوں کو مر رہی ہیں. ایسے بھی تو لوگ ہیں. بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ خدا کے فرشتے روتے ہیں, الہی وہ تیرا نام لینے والا کہاں چلا گیا. اور بعض ایسا مرتا ہے کہ زمین بھی کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے اس منحوس کے قدموں سے مجھے پاک کر دیا. زانی, بدماش, حرام خور, زمین بھی پناہ پکارتی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ امر مباح کی طرح بدماشی لوگ کرتے ہیں, خدا کی قسم قرآن کہتا ہے بدکاری سے زمین کانپتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں برائی کوئی نہیں, بگڑتا ہی کچھ نہیں. کون پوچھنے والا ہے؟ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے حکم دیا, سنو جو اللہ چیز قبول کر لے, فرمایا والدہ مریم, اے مریم کی اماں, جب یہ میرے نظر کر دی لڑکی, سمجھو ذرا, جب میرے نظر کر دی, میرے نام کی یہ نیاز ہے اور نظر ہے, اب نام رکھنے کا بھی تجھے اختیار نہیں, میں نام رکھوں گا. خدا کہتا میں نام رکھوں گا. فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ, اس کو میری پناہ میں دے, نام بھی میں رکھتا ہوں, پناہ میں بھی میری ہو. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. دل پر اثر ڈالنے کے لیے تو بچہ روتا ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی اس انگلی سے 2 آدمی بچے, ایک میں اور ایک عیسیٰ علیہ السلام. سب کو وہ انگلی مارتا ہے تاکہ اذان ہونے سے پہلے میں اپنا زہر ڈال دوں, اپنا اثر ڈال دوں. اور ابھی آج کل تو ہو بھی ایسا ہی رہا ہے, اذان کا اثر نہیں, تکبیر کا اثر نہیں, شیطان کی وہ انگلی جو ہے وہ آدمی بڈھا ہو جاتا ہے مگر وہ انگلی چھوڑتا ہی نہیں. ساری عمر گناہوں میں برباد.
حالانکہ مجذوب کہتا کہ سب کے سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب کے سب ہیں راہ رو کوئے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، ہر طرف بربادی اور فنا کا مقام دوڑتا رہا ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ سب کے سب ہیں راہ روے کوئے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا، کون باقی رہے گا؟ ہر طرف سے فنا کی بربادی ہے، نہ یہ بلڈنگ رہیں گی، نہ یہ عمارت رہیں گی، نہ یہ بنگلے رہیں گے، نہ یہ تخت و تاج رہیں گے، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ پہاڑ، نہ یہ زمین، نہ یہ سمندر، نہ یہ دریا، نہ یہ باغ و بہار، کوئی شے نہیں رہے گی، تمام چیزوں کو فنا آ جائے گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی اماں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دے دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کا نام بھی میں رکھتا ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ شیطان کے رجم سے، شیطان کے اثر سے اس لڑکی کو اور اس کے بیٹے کو میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی یہ نظر اللہ نے قبول فرمائی۔ آگے ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ والدہ مریم کی نظر اللہ نے قبول کر لی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ